ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات صلی اللہ وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین صلوات صلی اللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد و آلہ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ ورحمۃ اللہ علی آبائہم وصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، جتنا اشرا پرانا ہے اتنا محک بھی ساتھ پرانا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا، اور ہر قسم کی برائی، فحشاء، کھلی ہوئی گمراہی، والبغی، اور ہر قسم کی بے راہ روی، ان سب چیزوں سے اللہ منع فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا تمہیں واعظ ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ نے سب سے پہلے اس آیہ مجیدہ میں عدل کا حکم فرمایا، اس لیے کہ خود عادل ہے، ہمیں بھی عادل دیکھنا چاہتا ہے۔ عدل
کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا عدل کہلاتا ہے، اور کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اس شے کے حق میں ظلم کہلاتا ہے۔ عدل کے باب میں عدل کے بڑے فضائل وارد ہوئے۔ حضرت فرماتے ہیں العدل فضیلت الانسان، انسان کی فضیلت عدالت میں ہے۔ العدل فضیلت السلطان، بادشاہ کی فضیلت بھی عدالت میں ہے۔ فرمایا عدل ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے کا عدل کرنا 70 سال کی عبادت پہ بھاری اور افضل ہے۔ اور حضرت نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا اول من يدخل النار فهو امیر فاسق، سب سے پہلے جو بندہ جہنم میں جائے گا وہ امیر اور بادشاہ ہوگا جو عادل نہیں ہوگا۔ جہاں ہم امارت مانگتے ہیں وہاں عدالت بھی مانگے، اس لیے کہ اگر امارت نصیب ہو جائے اور ساتھ عدالت موجود نہ ہو تو یہ دنیا و آخرت کے گھاٹے کا سبب بنے گی۔ اور امیر ہو اور فاسق ہو اپنے مال کو جس طرح اللہ فرماتا ہے خرچ نہ کرے۔ شیخ حضرت فرمایا، اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا المال و مالی، مال میرا مال ہے، والامراء امنائی، اور امیر میرے امانت دار ہیں، والفقراء عیالی، اور فقیر میرے عیال ہیں۔ ایک کو دے کے آزما رہا ہے اور ایک کو نہ دے کے۔ مال ہو یا اور حکومت کا دائرہ، ہر معاملے میں عدل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر عدل نہیں کرتا تو وہ ظلم ہوگا، اور ظلم کا نتیجہ انتہائی سخت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اول من يدخل النار فهو امیر فاسق، سب سے پہلے جو بندہ جہنم جائے گا وہ امیر ہوگا جو فاسق ہوگا، عادل نہیں ہوگا۔ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عادل نظر نہ آیا۔ اور اپنوں نے بھی مانا، غیروں نے مانا، کدورت رکھنے والوں نے مانا، دشمنی رکھنے والوں نے مانا کہ علی سے بڑھ کے کوئی عادل نہیں ہے۔ اور علی مولا کے قتل کی وجہ بھی یہی عدل بنے۔ قتل فی المحراب المسجد فی شدت عدالت، علی شیر خدا کو اگر محراب مسجد میں قتل کیا گیا تو اس لیے کہ آپ عدالت میں سب سے زیادہ تھے۔ وہ معاشرہ جس میں عدالت کو جرم قرار دیا جا رہا تھا، عجیب۔ اس لیے مولا کوفے سے باہر نکلتے یہ جملہ فرماتے میرے اللہ ان کو میرے علاوہ کوئی اور حکمران دے دے، یہ میرا عدل پسند نہیں کر پا رہے۔ اور عدل میں علی شیر خدا کی
مثال تو نہج البلاغہ بتائے گا کہ نہج البلاغہ میں مولا نے عدل کے باب میں کیا کیا بہترین خطبے اور خطوط مکتوب حضرت کے موجود ہیں۔ حضرت جنگ جمل کی طرف جا رہے تھے اور جنگ جمل کے راستے میں مقام ذیقار پہ حضرت نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن عباس جو ایک مفسر قرآن صحابی بھی ہیں اور حضرت کی شاگرد بھی، حضرت کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ حضرت اپنے جوتے کو خود پیوند لگا رہے ہیں، اور پہلا پیوند بھی نہیں ہے، پہلے کئی پیوند اس جوتے کو لگائے جا چکے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا اب تو اس کے پلے کچھ نہیں، اسے پھینک دو۔ تو حضرت نے فرمایا عبداللہ ابن عباس ما قیمت ھذہ نعلی، میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا لا قیمت لہا، مولا اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا واللہ الیہ احب الی من امرأتکم الا ان اقیم الحق وامحق باطلا، اللہ کی قسم مجھے تمہاری حکومت سے یہ جوتا زیادہ پسند ہے، مگر میں نے حکومت کی باغ دوڑ فقط اس لیے سنبھالی کہ حق قائم کر سکوں اور باطل مٹا سکوں۔ اگر آپ سو نہیں رہے تو صلوات پڑھ صلی علی محمد آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ جب حضرت نے حکومت سنبھالی تو بڑے بڑا مشورے دینے والے آئے اور انہوں نے حضرت کو یہ مشورے پیش کیے کہ طلحہ و زبیر کو کوفہ اور بصرہ کی گورنری دے دی جائے، شام کے طاغوت کو کچھ نہ کہا جائے، جس کے وظیفے جس طرح چل رہے تھے انہیں چلنے دیا جائے تاکہ آپ کی حکومت زیادہ دیر تک قائم رہ سکے۔ حضرت نے جب یہ سنا تو منبر پہ آئے اور حضرت کا یہ مشہور جملہ نہج البلاغہ میں فرمایا حضرت نے کہ اتامرونی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم مجھے یہ مشورے دینے آئے ہو کہ میں ظلم و جور سے اپنے مددگار بڑھاؤں؟ امن نجم و نجم فی السماء، جب تک یہ دن اور رات طلوع کرتے رہیں گے اور ستارے آسمان پہ چمکتے رہیں گے، علی شیر خدا کسی کے حق میں ذرہ برابر بھی ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر اقالیم سبا 7 زمین و آسمان کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ کسی چونٹی کے منہ سے جو کا دانہ ظلمن یا جو کا چھلکا ظلمن چھین لو، علی ان خزانوں کو ٹھوکر مار سکتا ہے، چونٹی کے منہ سے چھلکا نہیں چھین سکتا۔ لہذا علی شیر خدا کا عدل، اس کا مقام اور معیار، جب بیت المال کی تقسیم کے لیے بیٹھتے تو اس میں بھی حضرت کا عدل مشہور ہے۔ ایک دفعہ جو حضرت عقیل جو بھائی تھے بڑے، ان کی پیشانی اور ان کے چہرے سے فقر اور غربت بھی نظر آ رہی تھی، بھائی سے مانگنے آئے کہ بھائی آپ ہمیں مقررہ حصے اور وظیفے سے کچھ زیادہ عطا کر دیا جائے۔
تو حضرت نے سلاخ کو تیل اور چراغ پہ رکھ دیا۔ جب وہ گرم ہو گئی تو حضرت عقیل علیہ السلام آنکھوں سے نابینا تھے، فرمایا کہ بھائی اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ جب ہاتھ بڑھایا تو وہ گرم سلاخ بھائی کے ہاتھ پہ رکھی۔ عقیل جو بھائی تھے حضرت کے، وہ چیخے، کہا بھائی آپ مجھے جلا رہے تھے، میں نے تو مدد مانگی تھی اضافی۔ حضرت نے فرمایا اے بھائی عقیل، رونے والیاں تیرے اوپر ماتم کریں، تو ایک ایسی آگ سے چیخ اٹھا جو ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں ہے جو تمہیں جلانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، اور تو مجھے ایسی آگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے جو قہار نے جلائی ہوئی ہے۔ یہ تو ہے تھوڑے سے مال کے اضافے کی استدعا۔ اور اگر کوئی بدماش، شرابی، بے حیا، ہر گندا کام کرنے والا مولا علی سے یہ فرمائے مولا مجھے جنت دو دے دو، تو بہرحال مولا تو عادل ہیں، اس لیے مولا کے اس عدل کو سامنے رکھ کے ہمیں بہرحال زندگی گزارنی ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں، صلی علی محمد آل محمد واجل فرج۔ مشہور واقعہ جسے شہید مطہری نے بھی لکھا، فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھا، اور مفتی جعفر حسین نے بھی نہج البلاغہ کے حاشیے میں سے لکھا کہ حضرت کے زمانہ حکومت میں ایک سیاہ فام غلام نے چوری کر لی، پکڑا گیا، حضرت کے سامنے لایا گیا اور چوری کا اقرار ہو گیا۔ جب چوری ثابت ہو گئی تو حضرت نے اس پہ حد جاری کر دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا انگلیوں سے۔ جب حضرت نے اس کا ہاتھ انگلیوں سے کاٹا تو اپنی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں سنبھالے، باہر نکلا تو باہر خارجیوں کا سردار ابن قوا سامنے آیا کہ اب درد ہو رہا ہوگا، غصہ ہوگا مولا کے خلاف، اس کو اپنا بنانے کا ٹائم ہے۔ سامنے آ کے پوچھتا ہے تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو ہاتھ کٹا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، کالا سیاہ غلام تھا۔ خارجیوں کے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے قد قطع امیر المومنین یعصوب الدین یعصوب المسلمین قائد الغر المعجلین زوج البتول السابق الى جنات النعیم المنتقم من الجہال الہادی الى الرشاد الناطق بالصداق رجل قوی مکی مدنی اخو رسول اللہ علی ابن ابی طالب۔ خارجی تو کہتا ہے تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ میرا ہاتھ مومنوں کے امیر نے کاٹا، میرا ہاتھ سجدہ گزاروں کے سردار نے کاٹا، میرا ہاتھ 5 چمکتے اعضاء کے قائد نے کاٹا، میرا ہاتھ داماد رسول زوج بطول نے کاٹا، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو ہمیشہ نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو ہمیشہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو رکوع بھی کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہتا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا کہ جو بڑے بڑوں سے بدلہ لینے والا، جو جہلا کو سمجھانے والا، جو بڑے بڑوں کو بچھاڑنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا مرد اور قوی، اور علی ابن ابی طالب وہ جو اخو ہے مدنی مکی رسول اللہ کا، اس علی ابن ابی طالب نے میرا ہاتھ کاٹا۔ نہج البلاغہ میں کلمات کسار میں مولا کی یہ 2 جملے، مولا نے فرمایا واللہ لو ضربت بسیفی ھذا علی خشوم المؤمن، اگر میں اپنی یہ تلوار مومن کے ناک پہ ماروں، مومن کا ناک اڑ جائے، اور مومن کا ناک اڑنے کے بعد اسے کہوں
کہ اے مومن این یغبظنی، مجھ سے بغض کر، ما اغبظنی، اللہ کی قسم مومن کی ناک کٹ بھی جائے تو مجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ اور پھر دوسرا جملہ، لو سببت الدنیا بجماتھا علی المنافق، اگر میں دنیا کے ڈھیر منافق کے قدموں میں لگا دوں اور اسے کہوں کہ الا یحبنی، کہ مجھ سے محبت کر، ما احبنی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ذالک فانقضا علی لسان النبی الامی، یہ تو میرے نبی امی کی زبان پہ فیصلہ جاری ہو چکا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا انہ قال یا علی لا یغبظو کا مومن ولا یحبو کا منافق، کبھی منافق تجھ سے پیار نہیں کرے گا اور مومن کبھی تجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ خارجیوں کو اور خارجی کے سردار کو قصیدہ مولا کا سننا پڑا، اور وہ جس کا ہاتھ مولا نے کاٹا تھا ابن قواس سے کہتا ہے قد قطع یمینی بحق، میرا حق تھا کہ ہاتھ کاٹا جائے اس لیے کہ میں چور تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ علی مولا نے میرا ہاتھ حق سے کاٹا، اور دوسرا علی حیدر کرار نے میرا ہاتھ کاٹ کے میرے اوپر احسان کیا۔ کیا؟ قد قطع یمینی وخلصنی من النار، میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، یہ جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کسی نے آ کے بتایا مولا جس سیاہ فام غلام کا ہاتھ کاٹا تھا وہ تو خارجیوں میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اسے بلاؤ، جب اس کو ڈھونڈ لائے تو حضرت نے فرمایا جو تیری انگلیاں کاٹی تھی کہاں ہیں؟ مولا یہ ہیں۔ اس سے انگلیاں کاٹی ہوئی لیں، جہاں سے کاٹی تھی وہاں رکھی، سبز رومال رکھا، چند کلمات کہے، سبز رومال ہٹایا تو ہاتھ سالم نظر آیا۔ علی مولا کا ہاتھ کاٹ دینا یہ عدل الہی کا قیام تھا، اور ہاتھ کو دوبارہ جوڑ دینا یہ فضل علی تھا۔ دنیا نے علی کا عدل بھی دیکھا، دنیا نے علی کا فضل بھی دیکھا۔ آج 7 محرم ہے، حضرت عباس علمدار سے متعلق میرے پاس جو منٹس ہیں میں انہی میں اب تک کچھ مروزات، جوان بار بار کہہ رہا تھا کہ کچھ حضرت عباس کے متعلق بیان کیا جائے، شہادت قبلہ پڑھیں گے۔ حضرت عباس وہ عظیم ترین ہستی ہیں بنو ہاشم میں کہ جسے مولا علی نے اللہ سے مانگا۔ علی مولا نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، تلوار بغیر مانگے کے مل گئی۔ بہت ساری چیزیں علی مولا نے مانگی نہیں، اللہ نے دے دی۔ اگر مانگا تو بھائی عقیل سے مشورہ کر رہے تھے، بھائی کوئی خاندان بتاؤ جو شجاع ہو اور اس سے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جس میں میری شجاعت ہو۔ تو پھر وہ بی بی ام البنین سے حضرت کی شادی ہوئی، اور جب 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری کو حضرت عباس کی ولادت بسعادت ہوئی، علی مولا کے ہاتھوں پہ آئے تو انگڑیائی لی۔ حضرت نے فرمایا ھذا عباسٌ، یہ تو عباس ہے۔ شعر کی مختلف حالتیں ہیں، ہر حالت کا لغت عرب میں علیحدہ نام ہے۔ مطلقاً شعر کو کہتے ہیں عربی میں اسد، اور جب یہی شعر اپنے شکار پہ حملہ کر کے اسے پھاڑ رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں زرغام، جب یہ شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں زیغم۔
جب یہ شیر کسی کی حفاظت کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں حارس، جب یہ شیر دوڑ رہا اور غرا رہا ہو تو اس وقت اس کو کہتے ہیں لیس، اور جب یہ بڑا ہو جائے اور بوڑھا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں غضنفر، جب یہ شیر حملہ کرے تو اسے کہتے ہیں حیدر، حملہ کرنے والے شیر کو کہتے ہیں حیدر، اور جب یہ شیر انگڑائی لے تو اسے کہتے ہیں عباس۔ اور پھر ایک اور لغت میں دیکھا، عباس کا معنی وہ جس سے جنگل کے شیر گھبرائیں، اور جنگل کے شیر جس سے سامنے بھاگ جائیں، کیوں نہ ہو ان کا نام عباس، کہ یہ کوئی عام شیر نہیں ہے، یہ شیر خدا کا شیر ہے۔ یہ شیر خدا کا شیر ہے۔ اور ایک معصوم زبان سے حضرت عباس مولا کے متعلق حدیث بیان ہوئی۔ امام فرماتے ہیں مولا عباس کے لیے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن ایسا مقام اور منزلت ہوگی جس پہ جمیع شہداء رقص کریں گے، سوائے 14 معصومین کے تمام شہداء رشک کریں گے کہ عباس علمدار کو اتنا مقام اللہ نے دے دیا۔ اور یہ مقام کس لیے ملا؟ کیا سب سے بڑے شجاع تھے؟ شجاعت تو کربلا میں دکھائی ہی نہیں۔ کیا خوبصورت تھے؟ خوبصورت تو حسین بھی تھے، خوبصورت تو علی اکبر بھی تھے۔ ہاں، کس وجہ سے اللہ نے اتنا مقام دیا تو پتہ نہیں، یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن شاید اس لیے دیا کہ حضرت عباس کی ساری بہادری و شجاعت امام کی اطاعت کے تحت چل رہی تھی۔ جو امام فرمائیں گے وہی عباس کرے گا۔ اور پھر عباس کون ہے؟ عباس تو وہ ہستی ہیں جن کا جوہر اگر تم نے کچھ دیکھنا ہے تو وہ بچپن کا جوہر تاریخ نے سامنے بتایا، ورنہ کربلا میں تو حضرت نے جنگ ہی نہیں کی۔ ابھی 13 سال کے تھے، 26 کو پیدا ہو رہے ہیں، اور جنگ جمل میں بھی تھے، لیکن وہاں کوئی حضرت کا کارنامہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن جب جنگ صفین میں 13 یا 13 سال سے بھی کم تھے، 40 میں تو مولا کی شہادت ہو رہی ہے، یعنی مولا کی شہادت کے وقت بھی ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے مولا عباس، 14 سال کے تھے، اور جنگ صفین ہوئی تو 13 سال سے بھی کم عمر کے تھے۔ بڑی گمسان کی جنگ تھی، ہزاروں لوگوں کا مجمع، ہزاروں کا لشکر، اور بڑی کافی عرصے تک یہ جنگ جاری رہی۔ ایک دفعہ حضرت عباس نے بابا کی زرہ لی، بابا کی تلوار لی، بابا کی سواری لی، اور حضرت عباس کو اللہ نے وہی آنکھیں دی ہوئی تھی جو علی شیر خدا کو دی ہوئی تھی۔ مولا عباس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور بالکل علی حیدر کرار کی آنکھیں تھیں، اور جب علی شیر خدا میدان میں جاتے تھے تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، سیاہ امامہ سر پہ ہوتا تھا، صرف آنکھیں سامنے ہوتی تھیں، اور جب مولا یوں کر کے تلوار باہر نکالتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، انہی آنکھوں سے بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے۔ تو بالکل حضرت عباس بھی اسی حالت میں صفین کے میدان میں جب نکلے تو لوگ کہنے لگے علی آ گئے، شور مچا، علی آ گئے میدان میں۔ اور جب حضرت عباس نے مبارزہ طلبی کی تو معاویہ نے ابو ساسا سے کہا جاؤ مقابلہ کرو۔ ابو ساسا نے کہا تو میری توہین کرتا ہے، ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنے بچے کو، بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ اس کا بیٹا آیا، حضرت نے 2 ہی لمحوں میں اسے زمین پہ گرا دیا۔
اس نے دوسرا بیٹا بھیجا، اسے بھی گرا دیا، تیسرا بھیجا، اسے بھی گرا دیا۔ 7 بیٹے تھے اس نے 7 بھیجے، حضرت نے انہیں قلم، ان کے سر قلم کر دیے اور ٹکڑے کر دیے۔ بالآخر آگ میں بگولا ہو کر غصے میں آگ بن کے آیا حضرت عباس کے سامنے، حضرت عباس نے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ شور اٹھا، یہ علی ہے۔ لوگوں نے کہا اگر علی ہے تو مل کے حملہ کرو، علی ہوگا تو آگے بڑھے گا، اگر کوئی ہوگا تو پیچھے ہٹے گا۔ ساری فوج نے جب مل کے حملہ کیا تو عباس نے گھوڑا آگے بڑھایا۔ اس وقت مولا کو بھی کسی نے کہا مولا شور آ رہا ہے۔ اس وقت مولا سامنے آئے کہ علی ادھر ہے، اور پیغام بھیجا بچے کو کہ علی فرماتے ہیں واپس آ جائیں۔ جب مولا عباس واپس آئے تو سیاہ امامہ تھا، کالی زلفیں چہرے پہ آئی ہوئی تھیں، آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، رنگ گورا تھا، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس وقت علی مولا نے فرمایا دور سے آتے ہوئے جب دیکھا، ھذا قمر بن بنی ہاشم۔ جہاں سارے ہی خوبصورت ہو، بھائی کس خاندان میں حضرت عباس آ رہے ہیں؟ اس خاندان میں جس میں حضرت حمزہ، جس میں جعفر طیار، جس میں رسول خدا، جس میں علی شیر خدا جیسا خوبصورت، اور جس میں حسن و حسین کے تو نام ہی حسن سے ہے، اس میں قمر بنی ہاشم حضرت عباس ہیں۔ بس ختم کر چکا، مصائب کی بلا پڑھیں گے۔ حضرت عباس کا الوداع کتنا سخت تھا۔ جب سارے دے بیٹھا نا مولا حسین، بچ گئے 2، ایک ام البنین کا لال، ایک زہرا کا لال۔ مولا عباس سامنے آئے، کہنے لگے مولا اب میرا دل زندگی سے تنگ آ گیا ہے، حلی رخصہ الی الموت، کیا مجھے موت کی اجازت ہے؟ حضرت نے فرمایا عباس انت صاحب لوائی، عباس تو میرا علم بردار ہے، عباس تو میرا سپہ سالار ہے۔ مولا عباس فرما رہے تھے مولا میں سپہ سالار تو تب تھا جب سپاہ موجود تھے، اب تو کوئی نہیں بچا۔ اسی عالم میں کہ حضرت نے اپنی باہیں حضرت عباس کی گردن میں ڈالی اور دونوں بھائی اونچا روئے، دونوں رو رہے تھے کہ سکینہ کی سربراہی میں ایک بچوں کا جلوس نکلا جن کے ہاتھوں میں خالی کاسے، اعلیٰ تاج کی آواز ہے۔ میں عباس جانا چاہتے ہو پہلے سکینہ کے لیے پانی کا انتظام تو کر لو۔ عزادارو، عباس نے مشکیزہ اٹھایا اور فرمایا جا کہ زینب سے اجازت تو لے لو، زینب کو آخری سلام تو کر لو۔ جب دروازے پہ آئے تو فرمایا بہن زینب میرا آخری سلام، الوداع۔ بی بی نے فرمایا عباس ذرا اندر آ جائیں نا۔ جب عباس اندر گئے تو گلے میں باہیں ڈالی، فرمایا عباس مجھے ایک بات بتاؤ، جب میں کوفے میں آئی تھی تو مجھے بابا نے بتایا تھا زینب اسی کوفے میں تمہیں قیدی بنایا جائے، اسی کوفے میں تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ تو میں سوچتی تھی بابا کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جس کا عباس جیسا بھائی، جس کے 18 بھائی ہو، اس کی بہن کو قیدی بنا کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ عباس اب جب تم نے فرمایا نا الوداع، اب مجھے یقین ہو گیا میری چادر اتر جائے گی، میرے ہاتھوں میں رسیاں آ جائے گی۔ اجرکم اللہ عزادارو، بس آخری جملہ، یہ تو حضرت عباس کا الوداع تھا۔
ذرا اس کا الوداع دیکھ جو آخری سہارا تھا۔ بہن کے دروازے پہ آیا، فرمایا بہن زینب ایتینی میں ثوبن عتیق، مجھے کوئی پرانا لباس دے دو۔ بہن نے ایک لباس دیا، مولا نے پہلے پرانا تھا اسے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ ہاں بھائی پہلے تو پرانا ہے، کہا اس لیے اتنا بوسیدہ کر رہا ہوں، کل جو لوٹنے والے آئیں، لوٹنے والے جو آئیں تو میرا اتنا بوسیدہ سمجھ کے شاید نہ لوٹیں، لیکن اللہ جانے وہ دنیا کے کتنے کتے تھے ملعون جنہوں نے وہ لباس لوٹ لیا۔ اور ایک ظالم جو لوٹنے آیا مولا کی انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا، نہ اتار نہ سک رہا تھا، تو کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے ظالم نے ایک پتھر اٹھایا جس پہ مظلوم کا ہاتھ رکھا، ایک خنجر لیا، انگوٹھی کی خاطر انگشت عطار کو کاٹا، انگشت کٹ گئی، انگوٹھی کو لے گیا۔ عزادارو یہ تو ہے فقط لٹنا، اور یہ لٹنا بھی کوئی تھوڑی مصیبت نہ تھی۔ اس کے بعد 10 گھوڑے کے سوار ولد الزنا پہ آئے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ایک گھوڑے کی ایک سم کا وزن ہوتا ہے 125 کلو، اور ذرا اسے 10 سے ضرب دو، کتنا وزن ان ٹاپوں کا بنا جو اس مظلوم کی لاش پہ دوڑے، اور جسے پہلے 1900 زخم لگ گئے تھے۔ دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ رہے تھے۔ ہم تو کسی میت کے منہ پہ تماچا برداشت نہیں کرتے، وہ سکینہ تم نے گھوڑے دوڑتے کیسے دیکھے؟ اور بی بی او تم نے گھوڑے دوڑتے کیسے دیکھے؟ اس لیے جب آئی نا بھائی کی لٹے اور پامال لاشے پہ نہ پہچان سکی، بھائی کا سینہ کدھر ہے، بھائی کی پشت کدھر ہے؟ کہہ رہی تھی انتاخل حسین، میری ماں زہرا کا جایا تو ہے، اگر تو ہے تو بتا یہ حالت تیری کس نے بنائی ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔